بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق سیال ہے اور میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد کے شعبہ اردو سے وابستہ ایک استاد ہوں، اور ساتھ ہی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں بھی اردو کی تدریس سے وابستہ ہوں۔ آج ہم سب جس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ دوسری عالمی آن لائن اردو کانفرنس بعنوان مصنوعی ذہانت کے عہد میں زبانوں کا مستقبل، اخلاقی، سماجی اور تہذیبی چیلنجز ہے۔ یہ کانفرنس ادبی مرکز واشنگٹن ڈی سی، اردو رائٹرز سوسائٹی شمالی امریکہ، شعبہ اردو زبان و ادب، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی برائے خواتین کے تعاون سے منعقد کی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر بشریٰ مرزا، وی سی فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی راولپنڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترمہ مونا شہاب صاحبہ اور محترم عرفان مرتضیٰ صاحب کا، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میری بہت مہربان استاد، میری کولیگ اور صدر شعبہ جناب ڈاکٹر فرت جبین ورک کا، جن کے تعاون سے میں آج آپ سب کے سامنے اپنے چند معروضات کو پیش کروں گا۔ تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ آج میں اپنے معروضات جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے مصنوعی ذہانت کے دور میں اردو ادب، تخلیق یا تقلید۔ تو سب سے پہلے تھوڑی سی بات مصنوعی ذہانت اور اس سے متعلق چیزوں کے بارے میں ہے اور بعد میں تھوڑے چند معروضات اردو کی تخلیق کے حوالے سے ہے۔ تو بالکل ابتدا میں جو بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے وہ اس سے تھوڑا سا گھبراتا ہے۔ وہ چیلنجنگ ہوتی ہے، وہ ٹی وی سے، وہ ریڈیو سے، وہ لاؤڈ اسپیکر سے، وہ گاڑیاں ہوں، وہ طبی یا طبی آلات ہوں، یا کسی طرح کی بھی جو جدید ترقی ہے وہ ہمیشہ اس سے گھبراتا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وہ زمانہ جب ڈاکٹر یا نباز جو تھے وہ نبض دیکھ کر لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے اور ان کی بیماریوں کو ڈائگنوز کرتے تھے، یا انسان کے جسم کے مختلف جو مادے ہیں ان کی رنگت اور ان کے جو بصری تجربات ہیں ان سے بیماریوں کا اندازہ لگاتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کمپیوٹر آیا اور جدید ٹیکنالوجی آئی تو اس نے بیماری کو پہچاننے کے نئے طریقے دریافت کیے۔ آج ہم ان طریقوں پر اور ان باتوں پر اور ان چیزوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں نہ کہ پرانے نپاس کے اوپر۔ تو آہستہ آہستہ جب ہم فیملیئر ہو جاتے ہیں اپنے ارد گرد کی چیزوں سے تو آہستہ آہستہ ہم ان پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اے آئی جو اوپن اے آئی ہے خاص طور پہ، اس کا زمانہ جو ہے وہ بہت پرانا چونکہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم ابھی اس سے فیملیئر نہیں ہوئے، ہم اس کے بھی عادی نہیں ہوئے، تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑا سا اس سے ابھی خوفزدہ ہیں۔ دوسری بات جو اے آئی سے خاص طور پہ خوفزدہ ہونے کا ایک سبب مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی شاید پہلی وہ چیز ہے یا پہلی وہ ٹیکنالوجی ہے جس نے آ کر براہ راست انسان کے اس منصب کو چیلنج کیا ہے جس کی بنیاد پر انسان خود کو اشرف المخلوقات سمجھتا تھا۔ تو اب جب اس بات کا احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ جلد ہی جو شرف کا مقام ہے وہ کوئی مشین، کوئی اے آئی یا کوئی ایسی شے لے جائے گی، تو اس کی وجہ سے انسان زیادہ گھبراتا ہے کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ انسان سے افضل کوئی شے اس دھرتی کے اوپر پیدا ہو جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وجہ سے ہم ابھی اس کو قبول کرنے کے حق میں نہیں آئے۔ دوسری جو بات
ہے وہ یہ ہے کہ بعض ماہرین جو ہیں وہ ہمیں خوفزدہ کرتے ہیں اس حوالے سے یا اس بات سے کہ اے آئی جو ہے وہ چیلنج کرتی ہے انسان کو یا اس کے معاملات کو. مثلاً ایک صاحب ہیں حراری، وہ بڑے اہم آدمی مانے جاتے ہیں، ان کے اے آئی پہ کے بہت سے لیکچرز موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں. تو وہ کئی باتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ بات کو میں دہرا دیتا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو انسانی تاریخ ہے وہ چاہے سماج کی تاریخ ہو، چاہے وہ مذہب کی تاریخ ہو، چاہے وہ قانون کی تاریخ ہو یا کسی بھی طرح کی تاریخ ہو، اس کے پیچھے جو شے کام کرتی ہے وہ نریشن ہے، بیانیہ ہے. تو نیریٹوس بنائے جاتے ہیں، ان کے اوپر قانون سازی کی جاتی ہے، ان کے اوپر عقائد سازی کی جاتی ہے، انہی کے اوپر سماج جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اے آئی میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ بیانیہ بنا سکتی ہے، وہ نیریٹوس لکھ سکتی ہے، وہ نریشنز بنا سکتی ہے. تو جس کی وجہ سے ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ جلد ہی وہ بیانیہ بنائے گی جو ہمارے معاملات کو کنٹرول کرنے لگیں گے. جبکہ ان کا ایک اور خیال بھی ہے کہ ان میں سے بہت سے بیانیے جو ہیں وہ چونکہ فیک ہوں گے، تو یا جو اس کے جو ایموشنز ہیں وہ فیک ہوتے ہیں، تو وہ فیک بیانی کی وجہ سے وہ گڑبڑ کرے گی اور انسان کی حیثیت کو چیلنج کرے گی. یہ ان کا خیال ہے. جبکہ بعض اور ماہرین جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اے آئی جو ہے وہ ایک خاص طرح کے پیٹرن پر، یا مشین جو ہے وہ ایک خاص طرح کے پیٹرن پر کام کرتی ہے، ایک خاص طرح کے طریقے پر کام کرتی ہے، جس کے بنیادی 3 اجزاء ہیں. پہلا جو ہے اس کا ڈیٹا، دوسرا ہے پیٹرن، اور تیسرا ہے پریڈکشن. جبکہ اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن ہے، جو انسان ہے، وہ جب تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنے تجربے سے، اپنے شعور سے اور اپنے جذبات سے، مطلب ایکسپیرینس سے، اور جو اس کی کا وزڈم ہے اس سے، اور اپنے ایموشن سے وہ تخلیق کرتا ہے. تو یہ اس کے مقابلے میں ایک بات کرتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ کمپیوٹر کے سوچنے کا اور انسان کے سوچنے کا طریقہ جو ہے وہ بالکل الگ الگ پیٹرنز پر چلتا ہے. لیکن جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہ ہیں کہ اے آئی کو اسی پیٹرن پر ڈیزائن کیا گیا ہے جس پیٹرن پر انسانی دماغ کام کرتا ہے. اور یہ جو بات آخری اس میں انہوں نے کی ہیومن کی کہ وہ ایموشنز کے بغیر ہے، تو چونکہ اوپن اے آئی کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، تو آہستہ آہستہ یہ اس مقام تک بھی پہنچ جائے گی جس مقام پر وہ جلد ہی ایموشنز کے ساتھ ہم سے بات کرنے لگے گی اور سمجھنے لگے گی. ابھی بھی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو بہت جلدی سوشل میڈیا کے ذریعے یا اور بھی جو کوئی بھی ہم پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے جلد ہی ہمارے پاس بہت سی اس کے بارے میں معلومات آنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر آپ پنکھے کی بات کیجئے تو آپ کو ایڈورٹیزمنٹ نظر آنا شروع ہو جائے گی. پنکھا ٹھیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتانا شروع کر دیں گے، پنکھا کیسے کام کرتا ہے. آپ فلم کے یا مووی کی بات کریں تو موویز کے ٹریلر اور اس طرح کی چیزیں. آپ لٹریچر کی بات کریں تو لٹریچر کے لوگ، شاعری وغیرہ وغیرہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہم اکثر آپس میں یہ بات کرتے بھی ہیں کہ اب ہمارے موبائل سننے لگے ہیں، وہ ہمیں نوٹس کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا، اور یہ خبر وہ کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے ابھی تک میں بہت اس کی گہرائی کو نہیں جانتا، لیکن میں نے خود کچھ ایسی تصویریں دیکھیں کہ جو دنیا کی اہم شخصیات ہیں وہ اپنے موبائل فون کے کیمرے کو کور کر کے رکھتے ہیں. خاص طرح کا ایک ٹیپ سی ہے جس سے وہ چپکا کے رکھتے ہیں. جب ان کو کہتے ہیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ کھولتے ہیں، ورنہ اس کو بند رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جو کیمرہ ہے وہ مسلسل ایک نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے اور وہ ممکنہ طور پر چیزوں کو پر نظر رکھتا ہے. لیکن اس فیچر سے ہم سب وابستہ ہیں کہ اگر آپ کے پاس، میرا خیال ہے وہ سیمسنگ کے موبائلوں میں یہ فیچر اب آ چکا ہے یا اور بھی کچھ جدید موبائلوں میں، کہ اگر آپ کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ کسی خاص آواز سے، کسی خاص بٹن سے یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آپ ایک نشان رکھ لیتے ہیں، جیسے ہی وہ آپ اس کو ایکٹیو کرتے ہیں تو وہ آپ کی پوری لوکیشن آپ کے کسی اور دوست سے یا آپ کے کسی خاندان کے شخص سے وہ شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری
اے آئی سے متعلق جو چیزیں ہیں یا اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، وہ سن سکتی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ محسوس بھی کرنے لگیں گی. تو انسانی دماغ اور اے آئی جو جس چیز کے اوپر چلتی ہے وہ لگ بھگ میرے خیال کے مطابق ایک ہی جیسے پیٹرن ہے. اب پھر مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی چیلنجنگ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو کچھ تخلیق کر رہا ہے، اے آئی یا اس سے متعلق چیزیں بھی اس کو تخلیق کریں گی. تو اس بات کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ وقت بہت زیادہ دور نہیں ہے کہ جب ایک میڈیوکر انسان کی طرح آپ کا کمپیوٹر، آپ کی اے آئی، آپ کی اوپن اے آئی کام کرے گی. ادب کی تخلیق کے بارے میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں، جب ہم غزل کہتے ہیں تو ہم ایک پیٹرن پر جاتے ہیں، ہم شاعری کرتے ہیں تو ایک پیٹرن پر جاتے ہیں، ہم نظم لکھتے ہیں، ہم قصیدہ لکھتے ہیں، ہم ایک پیٹرن کو فالو کرنا ہوتا ہے. اخباری زبان ہے، اس کا ایک پیٹرن ہے جس کو ہم اسلوب کہہ سکتے ہیں. اصناف کا اسلوب ہے، لوگوں کا اسلوب ہے. تو جیسا پیٹرن ہے آپ اسی میں جا کر بات کرتے ہیں. مثلا نثری نظم کی قبولیت کا جو انحصار ہے وہ صرف یہی ہے کہ اگر اس کا کوئی پیٹرن طے کر لیا جائے، یا غزل کی جو بہت زیادہ مقبولیت کی وجہ ہے وہ اس کے پیٹرنز ہیں. آپ ان جو بہرے ہیں ان سے باہر نکل کر غزل لکھیں تو اس کے لوگوں نے کئی نام رکھے، نثری غزل اور اینٹی غزل، اور لیکن اینٹی غزل بھی خیر موضوعات کی حد تک ہے، تو وہ اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. افسانہ نگاروں پر یہ اعتراضات موجود ہیں کہ انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں وہ تقلید میں لکھے ہوئے ہیں. مثلا فلاں آدمی منٹو کی طرح کا لکھنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی آدمی انتظار حسین کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. غالب نے خود یہ کہا کہ اس کی طرز جو ہے، کیا نام ہے، بے دل کی، وہ اختیار کرنا آسان کام نہیں ہے. اکثر شاعروں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جو ریختے کے جو استاد ہیں وہ میر ہیں، کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو کسی نہ کسی طرح سے وہ انہی پیٹرنز کو، انہی چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑی چیز بنانے کے لیے. تو بہرحال انسان کہیں نہ کہیں اپنے سے پہلے لوگوں کو یا اپنے سے پہلے طے کی ہوئی چیزوں کو فالو کرتا ہے، انہی پیٹرنز پر، انہی پریڈکشنز پر کام کرتا ہے، اسی میں جدت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی میں نئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اے آئی بھی اگر یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ کر لے تو اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بہت سے شاعر ایسے ہیں، ہمارے بہت سے افسانہ نگار ایسے ہیں جو دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں. تو بعض جو ہیں وہ صرف بحر کو اپنے حصار میں لا سکتے ہیں. بعض دوست ایسے ہیں جو صرف ورسیفائی کرتے ہیں ادھر ادھر کے جو موضوعات ہیں ان کو، بعض صرف پورٹیفائی کرتے ہیں، بعض کا جو کہانی لکھنے کی بجائے افسانہ لکھنے کی بجائے کہانی لکھتے ہیں یا واقعہ لکھتے ہیں اور اس کو افسانہ سمجھتے ہیں. تو اس طرح کے کام جو ہے وہ کرنے کے قابل اگر آپ کی مشین ہو جائے تو جو کچھ انسان کر رہا ہے وہی کچھ مشین کر رہی ہے. تو بالکل اس کے اختتام پر، اپنی گفتگو کے اختتام پر میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ جلد ہی ہم فیملیئر ہو جائیں گے اس ساری ٹیکنالوجی سے بھی، نئی ٹیکنالوجی سے، تو ہم جلد اس بات کو بھی قبول کر لیں گے کہ اے آئی بھی ہمارے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہے، وہ ہمیں کنٹرول نہیں کر رہی بلکہ ایک معاون کے طور پر ہمارے ساتھ وہ موجود ہے. وہ بالکل ویسا ہی معاون ہے جیسا ہمارا استاد ہے، جیسا ہمارا دوست ہے. ہم کوئی چیز تخلیق کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی چیز پکاتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں، اپنے قریبی دوستوں کو دکھاتے تھے یا دکھاتے ہیں. تو اب ہم ساتھ ساتھ کمپیوٹر سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں. تو یہ ایک سہولت ہے. اے آئی کہیں پر بھی انسان کو ابھی تک چیلنج کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. انسان اپنے خوف سے ہی اس کو اپنے مقابلے میں لے آئے تو الگ بات ہے.
दूसरी बात ये है कि अब जो तख्लीक का या उर्दू अदब की तख्लीक का मेयार है उसको तय करना आसान हो जाएगा कि जैसा एक मीडियोकर या दूसरे या तीसरे दर्जे का राइटर पहली चीज़ तख्लीक कर रहा था वैसा तो आपकी मशीन भी कर देगी। तो बहुत आसानी हो जाएगी उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन बातों को तय करने में, उनको पहचानने में जो हम आज से पहले समझते थे कि ये भी तख्लीक है। तो अब इंसान को थोड़ी सी ताकत के साथ, थोड़ी सी समझ के साथ, थोड़ी सी इख्तराह के साथ चीज़ों को नए सिरे से तश्कील देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे वो तमाम गुबार जो है बड़े तख्लीकारों के इर्द गिर्द, ओरिजिनल तख्लीकारों के इर्द गिर्द वो छट जाएगा। या मशीन होगी या ओरिजिनल तख्लीकार होगा, चाहे वो उसी पैटर्न पर करेगा, लेकिन वो तख्लीक करेगा इंसानी रवैये को और इंसानी रवैये के साथ। तो इन मरूज़ात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और मैं आखिर पे सब दोस्तों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर और इसकी कामयाबी पर। आप सबका बहुत शुक्रिया।